میر عثمان علی خان دنیا کے امیر ترین شخص تھے، جن کی ریاست ہندوستان کی تقریباً 562 ریاستوں پر مشتمل تھی۔ نظام آف حیدرآباد کی اپنی ایئرپورٹ اور فوج تھی۔ میر عثمان علی خان کی جانب سے مدینہ شریف میں سال 1939 میں برقی پلانٹس کی تنصیب کا عمل مکمل کیا گیا۔ انہوں نے بھارت کو 5000 کلو سونے کا تحفہ بھی دیا۔ انہوں نے ملکہ الزبتھ دوئم کو ان کی شادی کے دن ہیروں کا ایک ہار دیا اور زیورات اس کے علاوہ بھی بہت سے تحفے میں دیے۔ VLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ آج کی دنیا ایلون مسک، جیف بیزوس، بل گیٹس، وارن بوفے، مارک زکربرگ کو جانتی ہے کہ وہ دنیا کے امیر ترین افراد ہیں، مگر سن 1937 میں میر عثمان علی خان دنیا کے امیر ترین شخص تھے، جن کی ریاست ہندوستان کی تقریباً 562 ریاستوں پر مشتمل تھی، اور راجواڑوں میں وہ واحد ریاست تھی جو سب سے بڑی تھی، جس کا رقبہ برطانیہ کے برابر تھا اور جسے 21 توپوں کی سلامی دی جاتی تھی۔ میر عثمان علی خان 6 اپریل سن 1886 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محبوب علی خان تھا، جنہیں آصف جاہ ششم بھی کہا جاتا تھا۔ والدہ کا نام زہر النساء بیگم تھا۔ عثمان علی خان کی زوجہ کا نام پاشا بیگم تھا، جن سے ان کے 2 صاحبزادے تھے، اعظم جاہ اور معظم جاہ، جن کی بیویاں ترک شہزادیاں تھیں۔ وہ خلیفہ عبد المجید ثانی کی صاحبزادیاں تھیں۔ ان میں سے در شہوار سلطان جو اعظم جاہ کی شریک حیات تھیں، ان پر تفصیلی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں ایک اپنے ویلاگ میں۔ میر عثمان علی خان 18 ستمبر سن 1911 کو تخت نشین ہوئے تو ان کی ریاست کا رقبہ برطانیہ کی ٹوٹل رقبے کے برابر تھا۔ عثمان علی خان اسلامی مہینے کی 1 رجب کو پیدا ہوئے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت کا خصوصی انتظام کیا گیا اور انور اللہ خان کو استاد مقرر کیا گیا۔ سپاہیانہ تربیت کے لیے افواج کے کمانڈر آفیسر الملک کا تقرر عمل میں لایا گیا اور عماد الدولہ کو بھی تربیت کے لیے مامور کیا گیا۔ وہ غیر معمولی دماغ لے کر پیدا ہوئے۔ کم عمری میں ہی علوم و فنون میں دسترس حاصل تھی۔ سرزمین دکن اس اعتبار سے بہت ہی خوش قسمت ہے کہ وہاں ایسے نگینے جگمگائے جن کی چمک سالوں نہیں بلکہ صدیاں گزرنے کے باوجود ماند نہیں ہوئی۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے کئی بادشاہ، لیکن بادشاہت کا خاتمہ جس بادشاہ پر ہوا وہ بادشاہ بھی کچھ اور نہیں بلکہ ایک ایسا شاعر تھا جس کے کلام کا 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 5 دیوان شائع ہوئے، جو سالار جنگ میوزیم میں محفوظ ہیں۔ ان کے ہر دیوان میں 125 غزلیں شامل ہیں، جو کہ ان کے جذبات و احساسات کی ترجمانی کرتی ہیں۔ چند اشعار آپ کی ذوق طبع کے لیے ملاحظہ ہوں۔ عشق بتاں سے ہو گئے مجبور کیا کریں، پتھر کے نیچے ہاتھ ہے اپنا دبا ہوا۔ اور ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ سامنا رنج و غم و درد و بلا کا دیکھا، سامنا رنج و غم و درد و بلا کا دیکھا، دل لگانے کا یہی ہم نے نتیجہ دیکھا۔ انہیں جوانی کے زمانے پر خود پر اعتراض کرتے ہوئے کچھ اس طرح کہا کہ یہ رسوائی کی باتیں ہیں، یہ کیا کرتے ہوئے عثمان، یہ رسوائی کی باتیں ہیں، یہ کیا کرتے ہوئے عثمان، اسے گھورا اسے تاکا ادھر تاکا ادھر جھانکا، جہاں میں کون سا انسان گنہگار نہیں، مگر بہت ہی برا ہے جو شرمسار نہیں۔ عثمان علی خان کی شاعری نے اردو غزل کو اپنا ایک مخصوص و منفرد نظریہ حسن و عشق عطا کیا، جس میں خودداری بھی ہے اور وزیداری بھی۔ ان کی شاعری میں غزل کا ارتقاء اور ان کے فکر کی انتہا نظر آتی ہے۔ جب 1911 میں انہیں تخت نشین کیا گیا تب خزانہ تقریباً خالی تھا۔ انہوں نے اپنی حکومت کو آگے بڑھانے کے لیے کچھ تجاویز اور تدابیر اختیار کی، ایسے ذرائع پیدا کیے کہ ان کی سلطنت مالی مشکلات سے نکل کر مستحکم حالت میں آ گئی، اور ان کی فراست و ذہانت کی بدولت دنیا کے چند امیر ترین اشخاص میں ان کا شمار ہونے لگا۔ سلطنت حیدرآباد صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ
دنیا کے لیے ایک ایسی مثال بن کر سامنے آئی کہ ہر کوئی مدد کے لیے یہاں آ جاتا۔ انگریز یہاں سے پیسے کی مدد حاصل کرتے اور فوج کی مدد حاصل کرتے، یہاں سے رتبہ لیتے۔ انہوں نے رعایا کو اپنی 2 آنکھوں سے تشبیہ دی تھی۔ ہائے کہاں گئے ایسے حکمران۔ میر عثمان علی خان کا پورا نام، جس میں ان کے اعزازات، القابات اور خطابات بھی شامل ہیں، بہت ہی طویل تھا۔ ہر جگہ ان کا مکمل نام لکھنا بہت ہی مشکل تھا۔ یہ مکمل نام کچھ یوں تھا: رستم دوراں، ارسطو زماں، اول مملوک، آصف جاں ہفتم، مظفر الملک، نظام الملک، نظام الدولہ، نواب میر سر عثمان علی خان بہادر، سپہ سالار، فتح جنگ، نظام آف حیدرآباد اینڈ برار، Knight Grand Commander of the most exalted order of the Star of India, Knight Grand Cross of the most excellent order of the British Empire, Honorable General in the Army, Faithful ally of the British Government۔ یہ انگریزوں کے دیے ہوئے اعزازات و خطابات تھے۔ نواب میر عثمان علی خان نظام آف حیدرآباد بہت ہی ترقی پسند بادشاہ تھے۔ فلسطین میں جب پہلی یونیورسٹی قائم ہو رہی تھی تو اس کے لیے سرمایہ نواب میر عثمان علی خان نے ہی فراہم کیا۔ ریاست حیدرآباد میں انہوں نے تعلیم کو عام کرنے کے لیے مدارس اور اسکول ہر جگہ کھولے۔ اس کام کو انجام دینے کے لیے ماہرین تعلیم اور معروف فلاسفروں کو اعلیٰ عہدوں کے اوپر تعینات کیا گیا۔ ڈاکٹر اگرناتھ چٹوپادھیائی، جو سروجنی دیوی کے والد تھے، انہیں نظام کالج کا پرنسپل مقرر کیا گیا۔ نواب میر عثمان علی خان نے ملا عبد القیوم، جو کہ ماہر تعلیم تھے، ان کو بچوں کی تعلیم کا پروگرام تیار کرنے کا حکم صادر کیا۔ ملا عبد القیوم نے حیدرآباد میں کانگریس پارٹی کی ایک شاخ قائم کی تھی اور حکومت برطانیہ کے ریزیڈنٹ جنرل نے نظام آف حیدرآباد کو مجبور کیا کہ وہ ڈاکٹر اگرناتھ چٹوپادھیائی اور ملا عبد القیوم کو اپنے عہدوں سے برخاست کریں۔ کچھ عرصے کے بعد حضور نظام نے ان کو دوبارہ اپنے عہدوں پر مامور کر دیا۔ انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی کو ہندوستان کی مشہور یونیورسٹیوں کی صف میں لا کھڑا کیا۔ مہاراجہ کشن پرساد اور سر مرزا اسماعیل کی مدد سے حیدرآباد کی ترقی کو اور آگے بڑھایا۔ دونوں اشخاص نے حیدرآباد کے عوام کی بھلائی کے لیے بے حد کام کیا، جس کو تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ریاست حیدرآباد نہ صرف اردو ادب اور اردو زبان کی ترقی کا مرکز ہے، بلکہ ہندی کی جائے پیدائش بھی ہے۔ جب ہندی کو ہندوی کہا جاتا تھا، ہندوی کا پہلا شاعر بھی حیدرآباد میں پیدا ہوا تھا۔ نواب میر عثمان علی خان نے سائنس کی کتابوں کی اشاعت کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اردو میں ادب اور سائنس کی کتابوں کا ترجمہ ہائی اسکول اور یونیورسٹی کے طلباء کے لیے کروایا۔ حیدرآباد میں موجود ادب اور لٹریچر سے وابستہ سب ممتاز ہستیوں کی ہمت افزائی کی۔ نواب عثمان علی خان ایک روشن خیال اور علم کی دلدادہ شخصیت تھے۔ ان کی علمی و ادبی خدمات کے سبب انہیں محسن اردو بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں دولت جمع کی، دولت کا انبار لگا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ دولت ریاست حیدرآباد کے عوام میں بھی تقسیم کر دی۔ انہوں نے مکہ معظمہ اور مدینہ میں بجلی کا انتظام کیا اور مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں پنکھے لگوائے۔ حیدرآباد کے حاجیوں کی سہولت کے لیے مکہ معظمہ میں کئی تعمیرات کرائیں۔ ایک ایسے وقت جب سعودی عرب تیل کی دولت سے مالا مال نہیں تھا اور وہاں کے حالات معاشی اعتبار سے سازگار نہیں تھے، اس وقت دکن کے حکمران نواب میر عثمان علی خان نے مکہ شریف اور مدینہ منورہ کی دیکھ بھال اور انتظامات کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دیں۔ نواب میر عثمان علی خان کی جانب سے حرمین شریفین کی دیکھ بھال کے لیے خاطر خواہ رقم فراہم کی گئی تھی۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں جدید برقی نظام قائم کیا گیا۔ اس کام کی انجام دہی کے لیے چیف انجینئر نواب احسن یار جنگ کو سعودی عرب روانہ کیا گیا تھا۔ میر عثمان علی خان کی جانب سے مدینہ شریف میں سال 1939 میں برقی پلانٹس کی تنصیب کا عمل مکمل کیا گیا۔ علاوہ ازیں جنت البقیع مدینہ شریف اور جنت المعلیٰ مکہ مکرمہ میں مختلف صحابہ کرام اور ازواج مطہرات کے مزارات اقدس کی مرمت بھی انجام دی گئی۔ نواب میر عثمان علی خان نے سن 1911 سے سن 1954 تک حرمین شریفین کی خدمات کے لیے گراں قدر خدمات سر انجام دیں۔ نواب میر عثمان علی خان کے فراخ دلانہ مالی تعاون پر سعودی عرب کے فرما روا شاہ سعود ابن عبدالعزیز نے سن 1954 میں
حیدرآباد کا دورہ بھی کیا اور نواب میر عثمان علی خان سے اظہار تشکر کیا۔ نواب میر عثمان علی خان کی طرز حکمرانی مختلف لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے۔ وہ حیدرآباد دکن کے ساتھ ساتھ سارے عالم کی بھلائی پر خصوصی توجہ دیتے تھے۔ انہوں نے انسانیت کی بنیادوں پر کئی ممالک کو کروڑہا روپوں کے عطیات بھی دیے۔ خود اپنی ریاست میں مسجدوں، مندروں اور چرچ کی تعمیر میں بھی رقم مہیا کی اور تعلیمی ادارے جیسے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور لیڈی ہارڈنگ میڈیکل کالج اور برٹش ریڈ کراس کی بھی مدد کی۔ نظام نے کئی وقف ادارے قائم کیے، ان میں قابل ذکر چیریٹیبل ٹرسٹ جو بچوں کی اسکالرشپ کے لیے بنایا گیا تھا، جس کی مالیت 20 ملین پاؤنڈ تھی۔ انہوں نے سلطنت آصفیہ کے شہزادوں اور شہزادیوں کے لیے جو ٹرسٹ قائم کیا تھا اس کی مالیت 44 ملین ڈالر تھی۔ جس وقت بر صغیر میں آزادی کی بات چل رہی تھی اس وقت لندن سے لارڈ کرپس ہندوستان پہنچے اور انہوں نے میر عثمان کو یہ بات کہی کہ جب ہندوستان کی تقسیم ہوگی تب ریاست حیدرآباد کو یہ اختیار رہے گا کہ وہ انڈین یونین میں شامل ہوں یا خود مختار رہیں۔ 11 جون سن 1947 کو میر عثمان علی خان نے ایک شاہی فرمان جاری کیا اور اس فرمان کے ذریعے اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ قاسم رضوی صاحب کی قیادت میں رضاکار تحریک نے بھی اس اعلان کی حمایت کی۔ اس تحریک نے یہ جذباتی اعلان بھی کیا کہ ایک دن وہ حیدرآباد کے جھنڈے کو دہلی کے لال قلعے پر لہرا دیں گے۔ رضاکار تحریک نے لوگوں کے دلوں میں ولولہ اور جوش بھر دیا۔ ہندوستان کو 15 اگست 1947 کو آزادی مل گئی اور حیدرآباد ایک آزاد ملک کی صورت میں نمودار ہوا، لیکن یہ صورتحال زیادہ عرصے تک برقرار نہ رہ سکی کیونکہ سیاسی اور جغرافیائی حالات اس کے خلاف تھے۔ آزاد ریاست حیدرآباد نے ایک وفد یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کو 10 ستمبر 1948 کو بھیجا اور اپنی آزادی کے معاملے کی بحث کے لیے پیش کر دیا۔ محمد علی جناح جو کہ گورنر جنرل پاکستان تھے، انہوں نے نظام کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ دہلی میں جو بات چیت آزاد حیدرآباد کے نمائندے اور انڈین یونین کے حکام میں چل رہی تھی وہ اختتام کو نہیں پہنچ سکی۔ انڈیا نے 13 ستمبر 1948 کو پولیس ایکشن کے نام پر حیدرآباد پر حملہ کر دیا جس میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ ہندوستانی فوج کی جانب سے حیدرآباد کے کئی سو افراد کو قطاروں میں کھڑا کر کے گولیاں مار دی گئیں۔ چونکہ وہاں کی اکثریت آبادی ہندوؤں کی تھی، وہ بھی حرکت میں آ گئی اور انہوں نے بھی لوٹ مار اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دیا۔ حیدرآباد کی فوج کا یہ خیال تھا کہ وہ 3 مہینے تک ہندوستان کی فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن فوجی ایکشن کو مکمل کرنے کے لیے صرف 3 دن لگے۔ میر عثمان علی خان نے لڑائی بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ 17 ستمبر 1948 کو منسٹروں نے اپنے استعفے پیش کر دیے۔ ہندوستان کے ملٹری گورنر JN چودھری نے 2 دن کے بعد حیدرآباد ریڈیو پر اعلان کیا کہ لڑائی ختم ہو گئی ہے، عثمان علی خان کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ہندوستان کی حکومت نے میر عثمان علی خان کو 26 جنوری سن 1950 سے 31 اکتوبر سن 1956 تک راج پرمکھ کے خطاب سے حیدرآباد کا حاکم مقرر رکھا۔ سن 1956 میں ہندوستان نے زبان اور بولی کی بنیاد پر ایک نئے نقشے کو پیش کیا۔ حیدرآباد دکن آندھرا پردیش کا دارالحکومت 1 نومبر سن 1956 کو بن گیا۔ وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے میر عثمان علی خان کو گورنر بننے کی پیشکش کی جو انہوں نے رد کر دی۔ 24 فروری سن 1967 کے دن 81 سال کی عمر میں میر عثمان علی خان اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ان کا انتقال شاہی محل یعنی کہ کنگ کوٹھی میں ہوا۔ ان کی موت کے ساتھ ساتھ آصف جاہی سلطنت جو تقریباً 250 سال سے دکن پر حکومت کر رہی تھی ختم ہو گئی۔ ان کی موت کی خبر ساری ریاست میں ایک آگ کی طرح پھیل گئی اور حیدرآباد میں آہو فغاں اور آہو زاری کی صفیں بچھ گئیں۔ نہ صرف حیدرآباد، بمبئی اور آندھرا پردیش بلکہ ریاست میسور کے تمام اضلاع میں جو ریاست حیدرآباد کا کسی زمانے میں حصہ تھے، ان سب ضلعوں میں ماتم منایا گیا۔ شاہی محل یعنی کہ کنگ کوٹھی پر جو جھنڈا ہمیشہ لہراتا تھا، اس جھنڈے کو میر عثمان علی خان کے کفن پر چادر کے طور پر ڈھانکا گیا۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ رضا علی خان صاحب جو حیدرآباد پر 2 کتابیں لکھ چکے ہیں، انہوں نے اپنی تصنیف کی ہوئی کتابوں میں لکھا ہے کہ 10 لاکھ لوگوں کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے میر عثمان علی خان کی نماز جنازہ ادا کی، اس کی تعداد اتنی بڑی تھی
کہ حیدرآباد میں کبھی اتنے لوگوں نے مکہ مسجد میں نماز ادا نہیں کی تھی۔ مکہ مسجد کے خاص احاطے میں آصف جاہی خاندان کے بادشاہوں کی قبریں ہیں، لیکن میر عثمان علی خان نے اپنی وصیت میں یہ لکھا تھا کہ ان کو جودھی مسجد جو کنگ کوٹھی کے قریب ہے وہاں پر دفن کیا جائے۔ تدفین ان کی والدہ محترمہ زہرا بیگم کے بغل میں ہوئی۔ نواب میر عثمان علی خان نے اپنے پوتے پرنس مکرم جاہ کو اپنا جانشین بنا دیا۔ ایک پریس کانفرنس میں صحافیوں نے پرنس سے سوال کیا کہ وہ کس طرح کی عمارت نواب میر عثمان علی خان کی یاد میں تعمیر کرنا چاہیں گے۔ تب انہوں نے فوراً جواب دیا کہ جنٹلمین، ان کی یاد میں کسی بھی قسم کی کوئی عمارت تعمیر کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ لوگوں کو ان کا جواب سن کر تعجب ہوا۔ 1 منٹ تک ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ایک صحافی نے آگے بڑھ کر سوال کیا کہ آپ کیوں نہیں چاہتے کہ ان کی یاد میں کوئی عمارت تعمیر ہو؟ پرنس نے جواب دیا کہ آپ اس شہر میں گشت کریں اور گھوم پھر کر ہر عمارت کو دیکھیں۔ یہ سب انہی کی تعمیر کی ہوئی عمارتیں ہیں اور میں کوشش بھی نہیں کرنا چاہوں گا کہ کوئی عمارت ان کے نام سے تعمیر کروں۔ آصف جاہی سلطنت کے بادشاہوں کی حیدرآباد ریاست پر 250 سے 250 سالہ دور حکومت میں نواب میر عثمان علی خان 7ویں اور آخری بادشاہ تھے۔ انہوں نے 37 سال حیدرآباد پر حکومت کی۔ اپنی حکومت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا: مرہٹواڑہ، کرناٹکا اور تلنگانہ۔ ان تینوں علاقوں میں مرہٹی، کرناٹکی اور تیلگو زبانیں بولی جاتی تھیں۔ پھر عثمانیہ یونیورسٹی میں اردو کو ذریعہ تعلیم عام کیا۔ حیدرآباد کی سرکاری زبان اردو تھی۔ نظام آف حیدرآباد کو یہ فخر حاصل ہے کہ یہاں ایک نواب بادشاہ تھا اور ایک مہاراجہ وزیر اعظم تھا۔ میر عثمان علی خان بادشاہ تھے اور سر مہاراجہ کشن پرساد وزیر اعظم تھے۔ وہ ہندو اور مسلمانوں کو اپنی 2 آنکھیں سمجھتے تھے۔ نظام آف حیدرآباد کی اپنی ایئرپورٹ اور فوج تھی اور اس کے ساتھ ساتھ نظام اسٹیٹ ریلوے اور روڈ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ریل گاڑی اور بسوں کو چلانے کے تمام انتظامات بھی حاصل تھے۔ پوسٹل ڈپارٹمنٹ ساری ریاست میں ڈاک خانے چلاتا تھا۔ یہاں پر عثمانیہ پوسٹیج اسٹیمپ چھاپی جاتی تھیں اور ڈاک خانوں میں یہی استعمال ہوتی تھیں۔ برطانیہ کی حکومت سارے ہندوستان کے لیے خود اپنے اسٹیمپ نئی دہلی سے جاری کیا کرتی تھی۔ ریاست حیدرآباد کا ریلوے اسٹیشن دکن ریڈیو اسٹیشن کہلاتا تھا اور حیدرآباد دکن کی اپنی ایئر لائن تھی جو کہ دکن ایئر لائنز کے نام سے مشہور تھی۔ ریاست حیدرآباد کے عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے نظام آف حیدرآباد نے جو کام کیے ان کو ایک جگہ پر ایک وقت میں بتانا بہت مشکل ہے، لیکن ان میں سے کچھ چند آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں۔ نظام نے سٹی امپرومنٹ بورڈ قائم کیا، محکمہ آثار قدیمہ کی بنیاد رکھی جس نے ایلورا اور اجنتا کے غاروں کی حفاظت کا کام بھی انجام دیا۔ محکمہ زراعت اور کریڈٹ سوسائٹیوں کو قائم کیا تاکہ کاشتکاروں اور کسانوں اور غریب عوام کی مدد کرنے میں آسانی ہو۔ صنعت فنڈ کے قیام کے بعد سیمنٹ فیکٹری، پیپر کاغذ مل اور نظام شوگر فیکٹری قائم کی گئی۔ عثمانیہ آبزرویٹری تعمیر کی گئی۔ ٹاؤن پلاننگ پروگرام تیار کیا گیا اور چھوٹے چھوٹے محلے بنائے گئے اور انہی علاقوں کے ساتھ ساتھ نئے علاقوں میں بھی اسی طرز کے محلے تیار کیے گئے۔ نظام آف حیدرآباد نے کئی محلات اور عمارتیں تیار کیں۔ ان کے کچھ نام یہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتے ہیں، جس میں شاہی محل اور کنگ کوٹھی، خلوت کمپلیکس کی عمارتیں ہیں، دارالشفا، گورنمنٹ پبلک بلڈنگز، ٹاؤن ہال جس کو اسمبلی بلڈنگ بھی کہا جاتا ہے، ہائی کورٹ، عثمانیہ جنرل ہاسپٹل، جاگیردار کالج، حیدرآباد میوزیم، جبلی ہال، انڈسٹریل میوزیم، ملٹری ہسپتال، ریلوے اسٹیشن، سیکریٹریٹ بلڈنگ، نظامیہ یونانی دواخانہ اور جنرل ہسپتال، آصفیہ لائبریری، معظم جاہی مارکیٹ اور محبوبیہ گرلز اسکول، عثمانیہ یونیورسٹی، ان جیسی شاندار عمارتیں شامل ہیں۔ ان تمام عمارات کی موجودگی میں یقینی طور پر ان کے جانشین پرنس مکرم جاہ کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ وہ کوئی ایک عمارت اپنے دادا کی یاد میں تعمیر کرا سکے۔ یہ شاید ان کے شایان شان نہیں تھا۔ میر عثمان علی خان بہت ہی فیاض، سخی اور دریا دل انسان تھے۔ انہیں نہ صرف ریاست حیدرآباد بلکہ ہندوستان کے کئی حصوں میں امداد فراہم کی۔
اپنی تمام تر فیاضیوں کے باوجود ان کی کنجوسی کے قصے بھی بہت مشہور تھے. کچھ تاریخ دان انہیں کنجوس کی بجائے کفایت شعر لکھتے ہیں. وہ اپنے مہمانوں کو مناسب مقدار میں ہی کھانا پیش کیا کرتے تھے. کئی قسم کے کھانے اس بادشاہ کے دسترخوان پر نہیں ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ چائے کے ساتھ گن کر 2 بسکٹ پیش کیے جاتے تھے. بادشاہ عثمان علی خان سستے ترین سگریٹ یعنی کہ 4 مینار والا برانڈ پیا کرتے تھے، جو اس وقت میں 10 سگریٹس کا پیکٹ 12 آنے کا ہوا کرتا تھا. جب کوئی غیر ملکی مہمان انہیں اپنی ڈبیا سے سگریٹ پیش کرتا تو وہ اس میں سے 4-5 سگریٹ نکال کر اپنے پیکٹ میں ڈال لیا کرتے تھے. حیدرآباد کے اس نظام کے پاس دنیا کا بڑا 282 قیراط کا ایک ہیرا تھا، جسے وہ دنیا کی بری نظر سے بچانے کے لیے صابن کے برتن میں رکھتے تھے اور بعض اوقات پیپر ویٹ کے طور پر بھی استعمال کیا کرتے تھے. اپنی اس کفایت شعری یا کنجوسی کے باعث انہوں نے بھارت کو 5000 کلو سونے کا تحفہ بھی دیا، جس سے بھارتی معیشت کو بہت مدد بھی حاصل ہوئی. دی ہندو کی 11 ستمبر 1965 کی ایک رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے حیدرآباد کا دورہ کیا. نظام حیدرآباد نواب میر عثمان علی خان ہندوستان کے وزیر اعظم کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچے تھے. بعد میں شام کو ایک جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے شاستری نے نظام کو گولڈ بانڈز میں 425 لاکھ گرام سونا عطیہ کرنے پر مبارکباد دی اور ان کا بے حد شکریہ ادا کیا. اس سونے کی قیمت اس وقت تقریباً 50 لاکھ روپے تھی، جس میں سونے کے انتہائی قیمتی پرانے سکے بھی تھے جن کی قدر بے انتہا تھی. شاستری نے کہا تھا کہ ہم ان سونے کے سکوں کو پگھلا نہیں رہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کو باہر کی مارکیٹ میں بیچیں، بیرون ملک بھیجیں تاکہ ان سے منافع بخش قیمت حاصل کر سکیں، جس کی وجہ سے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ 1 کروڑ روپے تک حاصل کر سکتے ہیں. نظام دکن کی جانب سے یہ عطیہ دور اندیشی پر مبنی تھا، جس کی وجہ سے ہندوستانی حکومت کو بڑے پیمانے پر مدد ملی. انہوں نے ملکہ الزبتھ دوئم کو ان کی شادی کے دن ہیروں کا ایک ہار دیا اور زیورات اس کے علاوہ بھی بہت سے تحفے میں دیے. بتایا جاتا ہے کہ ہیروں کے اس ہار کو ملکہ الزبتھ دوم نے اپنی موت تک پہنا تھا. آخر میں میر عثمان علی خان کا ایک حمدیہ کلام پیش خدمت ہے. دل کو خدا نے اپنی محبت سے بھر دیا، تسبیح کو زبان دی، سجدے کو سر دیا. نازاں ہے اس عطا پہ غلامان مصطفیٰ، ہم کو دیا رسول تو خیر البشر دیا. رتبہ بلند ہو گیا اس مشت خاک کا، جب بار عشق اس نے میرے سر پہ دھر دیا. کس منہ سے شکر عزت باری کروں ادا، کس منہ سے شکر عزت باری کروں ادا. ناچیز تھا تو اس کو بھی ایک چیز کر دیا، ہر درد ہر بلا سے بچانے کے واسطے تاثیر دی دعا میں، دوا میں اثر دیا. عثمان یہ اس کا فضل ہے تجھ پر کہ بے سوال نعمت سے اپنی دامن مقصود بھر دیا. امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا.